अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के केस के अंदर हम तीन अहम ख़बरों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी ख़बर जो कि आजकल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ख़बरों की ज़ीनत बन रही है और चीफ जस्टिस काजी फायज़ के हवाले से एक मुहिम चलाई जा रही है कि जनाब उन्होंने कोई तौहीन रसालत और तौहीन मज़हब के हवाले से एक फ़ैसला दिया है। उस फ़ैसले के ऊपर बात करने के साथ साथ हम थोड़ा सा उस केस के बाद जो मुख्तलिफ़ इक़दामात किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, गिरफ़्तारियाँ शुरू कर दी गई हैं, कौन कौन से लोग गिरफ़्तार कर लिए गए हैं और कौन कौन से लोगों को गिरफ़्तार किया करने के हवाले से जो है वो ख़बरें आ रही हैं, वो तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा है शेर अफजल मरवत के बहुत ही करीबी शख्स को जिन्हें उठा लिया गया था, आज उनके वापस घर पहुंचने की जो है वो इत्तलात हैं। वो शख्स कौन है, उस हवाले से भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। और नाज़रीन, तीसरी खबर ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम JUI के जानिब से बाकायदा धांधली के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक का आगाज़ कर दिया गया है। यह तहरीक का आगाज़ किस तरह किया गया है, क्या होने जा रहा है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, व्लॉग का आगाज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहले फ़ौरी तौर के ऊपर आप ज़रा जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो मेरी ख़बरों के जो व्लॉग्स के नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें। नाज़रीन, सबसे पहली बात यह है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ के हवाले से एक फ़ैसले के हवाले से बहुत बड़े बड़े उलमा, मौलाना फजलुर रहमान और मुख्तलिफ़ जो मकातबे जो फ़िक्र हैं जो इस्लाम के हवाले से उलमाए कराम हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने कादियानियत के हवाले से कोई फ़ैसला दे दिया है और कोई चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब से इस्तीफ़े का भी मुतालबा किया जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब से को तौहीन मज़हब का जो है वो मुर्तकिब मुल्ज़म भी करार दिया जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए भी कहा जा रहा है। तो नाज़रीन, एक तो मेरी आप सब लोगों से राय है कि आप सब लोग या हमारे उलमाए कराम से भी ये इस्तदा है, हाथ जोड़ कर इस्तदा है कि भाई अगर आप कोई भी फ़ैसला करते हैं, कोई भी राय बनाते हैं, आप लोग यकीनन ओपिनियन मेकर हैं, तो ओपिनियन बनाने से पहले, अपनी ओपिनियन देने से पहले, अपना फ़ैसला देने से पहले एक मरतबा उस चीज़ को प्रैक्टिकली खुद जाकर चेक ज़रूर कीजिए। अब मेरी मौलाना साहब से, मौलाना फजलुर रहमान साहब से या दीगर उलमाए कराम ने, आज ताहिर अशरफ़ी साहब ने भी इसी हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक तो उन्होंने दो दरख्वास्तें जो है की हैं। एक तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ से उन्होंने इस्तदा की है कि जनाब आप अगर इस हवाले से कोई वजाहत दे सकते हैं तो वजाहत दे दें। दूसरा, उन्होंने पंजाब हुकूमत से कहा है कि अगर कोई रिव्यू फ़ाइल कर दिया जाए तो शायद ये मामला जो है वो बेहतर सूरत में इसका हल निकल सकता है। लेकिन नाज़रीन, बात यह है कि मैं जो बात कर रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान हो या दीगर उलमाए कराम हो, उन सब ने इस पर राय ज़रूर दे दी है, लेकिन मेरे ख़्याल से उन्हें ये फ़ैसला ज़रूर पढ़ना चाहिए था ताकि उन्हें फ़ैसलों के मंदरजात का इल्म होता। बहरहाल, आप फ़ैसला पढ़ें और उसके बाद आप ख़ुद फ़ैसला करें। मेरी राय के अंदर वो फ़ैसला एक कानूनी फ़ैसला है। उस फ़ैसले को कानून की नज़र में देखा जाए, ना कि उसके जो है वो इस्लामिक टच के हवाले से उसको इस्लामिक टच दिया जाए। बहरहाल नाज़रीन, आज सुबह एक ख़बर आई कि जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज़ के हवाले से ख़बर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वाला एक शख्स अब्दुल वासे, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है और बाकायदा इस ख़बर को जो है वो फोकस करने का कहा गया ताकि जो है वो इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जा सके कि जो लोग भी चीफ जस्टिस काजी फायज़ या उस फ़ैसले के हवाले से प्रोपेगेट कर रहे हैं, उन लोगों को मुतनब्बे किया जा सके। और ये मेरे ख़्याल से बेहतर इक़दाम है। मसलन उस शख्स के हवाले से बताया गया कि 20 फरवरी को अब्दुल वासित शख्स ने चीफ जस्टिस काजी फायज़ को जो है वो उनके हवाले से ट्विटर के ऊपर, या आजकल वो एक्स उसको कहा जाता है, तो उन्होंने एक ट्वीट की और चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब को धमकियाँ दी। संगीन नताइज का जो है वो उनके हवाले से मीडिया कैंपेन का हिस्सा बना, संगीन नताइज की धमकियाँ दी गई। तो उसको आज सुबह बाकायदा अब्दुल वासे नामी शख्स, जो कि रावलपिंडी के करीब एक इलाका है पिंडोरा, वो बहुत डेवलप इलाका नहीं है, बहरहाल वहाँ का वो रहायशी है, और उस शख्स को आज बाकायदा गिरफ़्तार कर लिया गया। और फिर ये भी जो है मीडिया को एलामिया भेजा गया कि जनाब इस शख्स की गिरफ़्तारी पहली गिरफ़्तारी नहीं है। मज़ीद वो लोग जो कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, चीज़ों को नेगेटिव तरीके से प्रोपोगेट कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई जारी है, उन लोगों की शिनाख्त का अमल जारी है। अब नाज़रीन, इसके ऊपर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सहाफ़ी इमरान रियाज़ ख़ान
جو ہیں انہوں نے بھی چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف اس مہم کا وہ بھی حصہ بنے ہیں، ان کی جانب سے بھی اپنے ولاگس کیا گیا، ان ولاگس کے اندر انہوں نے چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے فیصلوں کے حوالے سے اور چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے حوالے سے جو مختلف مذہبی لوگ تھے ان لوگوں کو جو بیانات تھے ان بیانات کو انہوں نے ہوا دی، ان کو انہوں نے پھیلانے کے اندر اپنا کردار ادا کیا۔ تو اب عمران ریاض خان صاحب بھی جس طرح سے وہ فیصلہ جو ہے وہ جس طرح سے انہوں نے کوٹ کیا، میں نے بھی کچھ ان کا ولاگ دیکھا ہے، تو مجھے بظاہر لگا نہیں کہ انہوں نے وہ فیصلہ پڑھا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ولاگ کے اندر فیصلے کے حوالے سے کوئی بھی قانونی بات نہیں کی، صرف اور صرف انہوں نے یہ کوشش کی کہ جو چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے ساتھ ان کا غصہ ہے، ان کی جو چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے ساتھ ناراضگی ہے، اس کو کسی طرح وہ سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب قاضی صاحب کے غصہ جو ہے وہ لتھے جس طرح بھی ہے لوگوں کا ان کے اوپر غصہ بن جائے، اور کچھ اس قسم انداز کی انہوں نے کوشش کی، بجائے اس کے کہ اگر وہ صحافی ہیں اور صحافی کو خود کو کلیم بھی کرتے ہیں، ظاہر بات صحافی وہ ہیں، اینکر رہے ہیں مختلف نیوز چینلز کے اوپر، تو انہیں چاہیے تھا کہ اس فیصلے کو پڑھتے اور اس فیصلے کے مندرجات کو اٹھاتے اور کہتے کہ اس فیصلے کے اندر یہ قاضی صاحب نے غلطی کی ہے، یہ فیصلہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ فیصلے کے قانونی نکات یہ تھے، کیونکہ عدالتوں کے اوپر تنقید کرنے کا سب سے بہترین آپشن یہی ہوتا ہے کہ آپ اس فیصلے کو پڑھیں، اس فیصلے کو پڑھنے کے بعد اس کے اوپر تنقید کی جائے۔ بہرحال تو صحافی عمران ریاض خان کا بھی نام آ رہا ہے کہ جناب کیونکہ کہا گیا ہے کہ یہ کمپین جو ہے، یہ گرفتاریاں جو ہیں، جو لوگ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی رکے گی نہیں بلکہ کارروائی آگے چلے گی۔ اور پھر مولانا طاہر اشرفی صاحب کا بیان بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، انہوں نے 2 آپشن دیے ہیں، میرے خیال سے ریویو کا آپشن بہتر آپشن ہے، اگر ریویو کر لیا جائے تو شاید جو ریویو فائل کر دیا جائے تو شاید جو چیف صاحب قاضی صاحب کے خلاف ایک مہم چل رہی ہے اس میں کسی قسم کا ٹھہراؤ آ جائے۔ ایسی مثالیں ہم نے پہلے بھی دیکھی ہیں کہ جب معاملات بہت سنگین اٹھتے ہیں تو پھر ریویو فائل کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا ناظرین، دوسری جو بڑی خبر ہے وہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام JUI کی جانب سے باقاعدہ تحریک کا اعلان کر دیا گیا ہے، ان کے رہنما اسلم غوری صاحب کی جانب سے آج ایک بیان جاری کیا گیا اور اس بیان کے اندر کہا گیا کہ جمعیت علماء اسلام نے باقاعدہ جو عام انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے اس دھاندلی کے خلاف اپنی تحریک شروع کر دی ہے، تمام صوبوں کی مجالس جو ہیں ان کا انعقاد کیا جائے گا اور اس مجالس کے اندر مجالس شورا اور جو امیدواران ہیں اور جو مرکزی مجالس ہیں ان کو طلب کیا جائے گا، وہاں پر مشاورت کی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان بھی ان اجلاسوں کے ساتھ ان اجلاس کے اندر خطاب کریں گے، اور سب سے پہلا جو اجلاس ہوگا وہ آج اسلام آباد کی مجلس شورا کا ہوگا، جہاں پر مولانا فضل الرحمان خطاب بھی کریں گے اور آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے وہ بھی دے دیں گے۔ بہرحال یہ لائحہ عمل بھی آ جائے گا۔ اور پھر ناظرین اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج شیر افضل مروت جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے رہنما ہیں، سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پاپولر ہیں، ان کے ایک قریبی جو ہے وہ بیسیکلی ان کے ایک ملازم ان کے بابورچی تھے، جن کے حوالے سے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک رٹ دائر کی تھی، جس رٹ کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ 18 فروری کو تقریباً رات 1:15 بجے کے قریب ان کے گھر پر کچھ لوگوں نے چھاپہ مارا اور اس چھاپے کے دوران جو ہے ان کے لیپ ٹاپ سمیت مختلف اشیاء جو ہیں وہ چیزیں لے گئے، اور ان تمام لوگوں نے ماسک پہن رکھے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ملازم ہے اس کو ملازم جو ہے باورچی، اس باورچی کو بھی لے گئے، اور اس کا نام تھا شیر غازی خان۔ یہ شیر افضل مروت ہیں، وہ شیر غازی خان ہیں، تو شاید ایک دوسرے کے میرے خیال سے قبیلہ بھی ایک ہی ہوگا اور ایک دوسرے کے بہت قریب ہوں گے۔ ان کے باورچی جن کی عمر تقریباً 55 سال ہے انہیں لے گئے، تو اس حوالے سے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی تھی، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ اگر شیر غازی خان جو ہے یہ گھر پر نہیں پہنچتے، واپس نہیں آتے، تو پھر پولیس کے سینئر حکام ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تو آج جب کیس کی سماعت ہوئی جسٹس سردار اعجاز اسحاق کی عدالت کے اندر، تو شیر افضل مروت نے عدالت کو یہ بتایا کہ ان کے جو باورچی ہیں وہ واپس آ چکے ہیں اور گھر پہنچ گئے ہیں کل رات کو، اور بہت خیریت سے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ انہیں بڑے اچھے انداز کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ جناب انہیں 2 جوڑے کپڑے جو ہیں وہ بھی لے کر دیے گئے ہیں ان کے ملازم کو، تاکہ ملازم صاحب جو ہیں وہ خوش ہو جائیں۔ تو شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ اب کیونکہ ملازم کی ریکوری کے لیے یہ جو کیس ہے سپریم کورٹ میں دائر کیا گیا تھا،
تو اب وہ اس درخواست کو جو ہے وہ واپس لیتے ہیں، وڈرال کرتے ہیں، جس کے بعد عدالت نے باقاعدہ اس درخواست کو واپس لینے کی بنیاد کے اوپر نمٹا دیا۔ تو ناظرین اب تیسری جو بڑی خبر ہے وہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ بلکہ تیسری بڑی خبر تھی شیر افضل مروت کی۔ تو شیر افضل مروت کے بعد جناب ایک اور چھوٹی سی خبر ہے جو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ڈی سی اسلام آباد کے خلاف کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا تھا، انہیں ایک دوسرا شوکاز نوٹس جاری کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں بیرون ملک عمرہ پر جانے سے بھی روک دیا تھا۔ تو اب بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ریویو فائل کیا تھا اور اس ریویو فائل کرنے کے اندر انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل بنیادی طور پر کورٹ میں فائل کی تھی اور آج اس کی سماعت چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے سماعت کی، اور اس سماعت کے دوران ان کے وکیل کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ ان کے جناب وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر لیے گئے ہیں، انہیں دوسرا شوکاز نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے، عمرہ ادا فیملی کے ساتھ اہل خانہ کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے تھے، اس عمرہ ادائیگی سے بھی انہیں روک دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ آپ کو پہلا شوکاز نوٹس جاری کیا گیا، آپ ایک عبوری حکم کے خلاف جو ہے وہ انٹرا کورٹ اپیل لے آئے ہیں، تو کبھی بھی عبوری حکم کے خلاف جو ہے وہ مقدمات کے جو سماعت ہوتی ہے اس کو پذیرائی نہیں ملتی، یعنی عام طور پر ان مقدمات کو نہیں سنا جاتا۔ تو جس پر ان کے وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جناب پہلا شوکاز کے خلاف ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ضرور گئے تھے، لیکن یہاں پر اس شوکاز کے خلاف جو ہے ہم نہیں آئے، ہم نے کورٹ میں اپیل کی ہے، یہ دوسرا شوکاز نوٹس جو ہے وہ ڈی سی اسلام آباد کو جاری کیا گیا۔ تو جس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ہم اس مقدمے کو، آپ کا جو اوریجنل مقدمہ ہے اس کو پیر کے روز سماعت کے لیے مقرر کر دیتے ہیں، آپ نے عدالت سے جو بھی کہنا ہے آپ پیر کے روز عدالت کے سامنے آ کر کہیں اور عدالت آپ کو سنے گی اور جو بھی مناسب حکم ہوگا وہ جاری کر دیا جائے گا۔ بہرحال ڈی سی اسلام آباد کو جو ہے وہ آج کے دن عدالت سے ریلیف نہیں مل سکا، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے عبوری حکم کے خلاف جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر اپیل دائر کی تھی۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ کیسا لگا کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا لائک کیجیے گا چینل کو، اور اس کو سبسکرائب کرنے کی میں نے آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی، اب پھر کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔